بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وقال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، مسلمان ایک زندہ قوم ہے اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حق پرست لوگوں پر حالات آتے ہیں۔ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے قریب اور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ فرماتے ہیں اوذیت فی اللہ ما لم یوزا احد من قبلی، کہ مجھے جتنا ستایا گیا اور مجھے جتنی اذیت و تکلیف دی گئی مجھ سے پہلے کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا اس پر بھی مجھ جیسے حالات آئیں گے۔ تو یہ ہماری تاریخ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حالات آتے رہے جاتے رہے، کسی بھی چیز کو اللہ نے دوام اور ثبات عطا نہیں کیا۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ آج اگر تکلیف ہے تو کل آرام ضرور ملے گا۔ ان مع العسر یسرا، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ تنگی کے بعد راحت ہے، مصیبت کے بعد آرام ہے۔ حالات آتے ہیں، حالات آنے کے بعد راحتوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ ملک کے موجودہ حالات بظاہر ایسا بتاتے ہیں کہ اس سے برے حالات آئیں گے۔ آج جو حالات ہیں اور جس طرح نفرت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، ایمان کو بنیاد بنا کر کے، اسلام کو بنیاد بنا کر کے جس طرح انسانوں کے درمیان دوریاں پیدا کی جا رہی ہے، نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، بظاہر اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ سخت اور اس سے زیادہ برے اور سنگین حالات آئیں گے، لیکن ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری نظر اسباب پر نہیں، ہماری نظر اسباب کے پیدا کرنے والے مسبب الاسباب پر ہے۔ ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہماری تعداد کم ہو سکتی ہے، ہم اقلیت اور مائنارٹیز میں شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس ذات پر ہمارا ایمان ہے اور جس کے حکموں کو مان کر، جس کے نبی کے طریقے کو مان کر زندگی گزارنے کا ہم نے عزم اور ارادہ کیا ہے، وہ اس دنیا کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اسباب میں جان وہی ڈالتا ہے۔ اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو ایک حکومت تو کیا، ساری دنیا کی حکومتیں مل کر کے بھی ہم کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی ہماری جان اور ہماری زندگی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ایک زندہ قوم ہے، تو یہ ہماری خوبی نہیں ہے، ہمارے اسلام کی خوبی ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارے ایمان کا کمال ہے۔ آج ملک میں جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، زمانے قریب کی بات کریں گے، حجاب کا مسئلہ اٹھایا گیا،
ابھی وہ ختم نہیں ہوا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان کا مسئلہ کھڑا کیا گیا. ابھی یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، گیان واپی مسجد کا مسئلہ لے کر کے آگے. یہ مسلسل حالات ہیں اور ایک پلاننگ اور سازش کے تحت ہے. اور میں نے پیچھے بھی یہ بات کہی کہ یہ ہمیں خوف میں مبتلا کرنے کی سازش ہے کہ ہم ہمت ہار جائیں، ہم خوف میں مبتلا ہو جائیں. یہ ان کی پلاننگ ہے، لیکن شاید ان میں اکثریت کو ہماری تاریخ کا پتہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو علم ہے، اور جن کو علم ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد ہوگا وہی جو اوپر والے کا فیصلہ ہے. جب تک اللہ کے حکموں کی تابع داری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے اس کو اپنا کر کے زندگی گزاریں گے، کیسے بھی حالات آ جائیں اللہ پاک ہمیں سرخرو اور کامیاب کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب سے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر یہ اللہ سے محبت کریں گے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو سامنے رکھ کر کے ہمیں زندگی گزارنا ہوگا، اور اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ پاک نتیجے کے طور پر فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. پوری کائنات کا خالق اور مالک وہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ من آذا ولیا فقد آذنتہ فی الحرب. حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی میرے کسی ولی کو اذیت اور تکلیف دی، میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے. اور ظاہر بات ہے اللہ پاک اگر کسی کے خلاف اعلان جنگ کر دیں، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو بچا سکے گی؟ پوری کائنات، پوری دنیا اللہ پاک کی ہے، اور دنیا میں جو لوگ ہیں سب اللہ کی ملکیت ہے، سب کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور پوری کائنات کے اندر جو اسباب اور وسائل ہیں سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اور اس میں اللہ نے اگر تاثیر رکھی ہے تو یہ اللہ کی عطا کردہ ہے. اللہ کا حکم نہ ہو تو دہکتی ہوئی آگ بھی جلا نہیں سکتی. آگ میں اللہ نے جلانے کی تاثیر رکھی ہے، لیکن اللہ پاک اگر چاہیں تو آگ بھی نہیں جلائے گی. اور اللہ نے دنیا میں ایسا کر کے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے دہکتی ہوئی آگ میں ڈلوایا تھا. قرآن کریم میں یہ بات ہے، حدیث کا واقعہ نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا تھا، قلنا، ہم نے کہا تھا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو دنیا دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ رہی تھی اور حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا تھا. حضرت ابراہیم کا بال بیکا بھی نہیں ہوا. ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جن حالات میں ہم ہوں ان حالات کو سامنے رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، آپ کی سیرت کو دیکھا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ ہم کس جگہ ہیں، ایسے حالات میں ہمارے آقا نے کیا کیا تھا. یہ ہے اتباع، یہ ہے اتباع کہ ہمیں ہر حال میں اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنا ہے. ہم پر جو حالات ہیں ان حالات کو سامنے رکھیے اور پھر اپنے نبی، اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے
اور ہمارے جیسے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے تو آپ نے کیا کیا تھا، وہی ہمیں کرنا ہے. اور یہ 100% کامیابی کا راستہ ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آقا کی زندگی اور سیرت کو پڑھا نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کن حالات سے گزرے، اور جب حالات سے گزر رہے تھے تو آپ نے کیا کیا اور اپنے صحابہ کو کیا کرنے کا حکم دیا. اگر ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے تو ہمیں راستہ مل جائے گا. لوگ مسلسل پوچھتے کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے. ایک بابری مسجد چھین لی گئی، ایک بابری مسجد چھین لی گئی اور اب گیان واپی مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، لوگ پوچھتے ہیں. ملک بھر سے لوگوں کے فون آتے ہیں اور سوالات ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا اور سمجھا ہے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. مکی زندگی جو حضور کی 13 سالہ زندگی ہے کتنی سخت تھی، کتنی سخت تھی. آپ اندازہ کرو قرآن کریم کی جو جس آیت کی میں نے تلاوت کی، مسجد حرام میں صاحب ایمان اور مسلمانوں کو داخلے کی اجازت نہیں تھی. آج تو ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں، 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کی جا رہی ہے، اذان دی جا رہی ہے، ہم اپنی مرضی سے اپنے 24 گھنٹے کے معمولات پورے کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھیے کہ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو مسجد حرام میں نہیں داخل ہونا دینے دیا جاتا تھا. اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو جانے سے، داخل ہونے سے روکے، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینے سے روکے. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی، مسجدوں کو برباد کرنے کی، مسجدوں کو تاخت و تاراج کرنے کی کوشش کرتا ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. یہ حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر گزر چکے ہیں. اس لیے آنے والے حالات اس سے زیادہ سخت ہو سکتے ہیں. اور آج اسلام دشمن طاقتوں نے صرف ہندوستان ہی نہیں بین الاقوامی طور پر یہ پلاننگ کر رکھی ہے کہ مسلمانوں کو خوف میں مبتلا کر دیا جائے. اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک نقطہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم ڈر جائیں، یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم خوف میں مبتلا ہو جائیں، یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم ہمت ہار بیٹھے. اب اگر ان کی سازش اور پلان یہ ہے تو ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، ان کی سازش کو سمجھ کر کے اپنا پروگرام طے کرنا چاہیے. ہمیں خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک کا اعلان ہے فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم گھبراؤ مت، خوف زدہ اور غمگین مت ہو، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہے، ایمان کی طاقت ہے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ قرآن کریم میں اللہ پاک کا اعلان ہے. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو لوگ انبیاء کرام کو نہیں مانتے، آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں مانتے، قرآن کریم کو نہیں مانتے، آج یہ ساری طاقتیں اکٹھا ہو رہی ہیں اور سب کا ٹارگٹ اسلام ہے.
وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام چھوڑ دیں، ہم اسلام چھوڑ دیں، یہ ان کی سازش اور چاہت ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ایمان چھوڑ دو اور ان کے مذہب کی اتباع اور پیروی کرنے لگو، اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی ان کی پلاننگ یہ ہے گھر واپسی ہو، اعلان ہے ان کا گھر واپسی، یعنی ہندوستان بھر میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب اسلام چھوڑ کر کے ہندو دھرم اختیار کر لے۔ یہ ان کا پلان ہے، یہ ان کی سازش ہے، اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوں گے۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ پاک نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوں گے تو ہماری دنیا کیسی ہے ہم کو تو پتہ ہے، ہم اپنی آخرت تو برباد نہیں کر سکتے نا۔ ایمان پر مرنا ہمیں گوارا ہے، اسلام پر جینا مرنا ہماری خواہش ہے، ہمارا فیصلہ ہے، اس لیے ہم اسلام تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے بس میں جو کچھ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایک مسجد انہوں نے جس طرح چھینی ہے پوری دنیا کو پتہ ہے۔ بابری مسجد کے تعلق سے سپریم کورٹ کے فیصلوں میں جو بات ہے کہ وہاں پر مسجد سے پہلے کوئی تعمیر نہیں تھی، ہوا یہ کھڑا کیا گیا تھا کہ یہاں پر رام مندر تھا، اس کو توڑ کر کے مسجد بنائی گئی۔ سپریم کورٹ نے کسی طرح کی کوئی شہادت، کوئی گواہی نہ ملنے پر یہ فیصلہ کیا کہ بابری مسجد کی جگہ ماضی میں کوئی تعمیر نہیں تھی، تو بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، لیکن انہوں نے دلائل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ کیا آستھا کی بنیاد پر کہ ہندوستان میں بسنے والے 80% ہندوؤں کی آستھا اس سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے جو ہے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے وہ جگہ ہندوؤں کو دے دی گئی۔ جو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا سمجھ رہی ہے۔ جب ظالم کی نیت خراب ہوتی ہے تو فیصلے اسی طرح کے آتے۔ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے گیان واپی مسجد، متھرا کی شاہی عیدگاہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ پاک نے اپنے مذہب اسلام کے ذریعے سے جو احکامات دیے ہیں وہ احکامات یہ ہیں کہ ہم اسی جگہ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں جو جگہ ہماری ملکیت ہوتی ہے۔ مجھے آپ پورے مالیگاؤں میں ایک مسجد ایسی بتاؤ کہ جس کی جگہ ہماری ملکیت نہیں ہے اور ہم نے مسجد بنا لی ہو۔ پورے مہاراشٹر میں ایک جگہ بتاؤ کہ جو جگہ ہماری ملکیت نہیں ہے اور ہم نے مسجد بنا لی ہو۔ پورے ہندوستان میں آپ بتاؤ کہ جو جگہ ہماری ملکیت نہیں ہے اور وہاں پر ہم نے مسجد بنائی ہو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مندر توڑ کر کے مسجد بنائیں گے؟ جب ہم اوپن اسپیس پر مسجد نہیں بنا سکتے، ہم دوسرے کسی کی ملکیت کی جگہ پر مسجد نہیں بنا سکتے، ہم سرکاری جگہوں پر جب تک وہ جگہ وقف نہ ہو ہم مسجد نہیں بنا سکتے، تو ہم مندر توڑ کر مسجد کیوں بنائیں گے؟ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ ہے، ہم مسجد اسی جگہ بناتے ہیں جو جگہ ہماری ملکیت ہو، ہم اس جگہ مسجد بناتے ہیں۔ اور جب ایک مرتبہ باجماعت نماز ادا کر لی جاتی ہے اور عمومی طور پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے تو وہ جگہ مسجد شرعی ہو جاتی ہے، اور جب مسجد شرعی ہو گئی تو وہ جگہ قیامت تک مسجد رہے گی۔
اس کا حکم مسجد کا رہے گا، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، اور نہ اسے کرائے پر دیا جا سکتا ہے۔ وہ جگہ ہماری ملکیت نہیں رہی، ہم نے اسے وقف کر دیا، یعنی اپنی ملکیت انسانوں کی ملکیت میں سے نکال کر کے ہم نے اسے اللہ کی ملکیت میں دے دیا۔ اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم سے زیادہ سامنے والوں کو پتا ہے کہ مسجد کیا ہے۔ مسجد مرکز ہے، مرکزیت کی جگہ ہے۔ مسجد میں مسلمان روزانہ 5 مرتبہ اکٹھا ہوتا ہے، اور انہیں اکٹھا کرنے کے لیے کوئی عملے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب طرف سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے افراد ہو، ٹیم ہو، اور سب کو اکٹھا کر کے لایا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اذان دی جاتی ہے، وقت ہوتا ہے، مسلمان مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، یہاں آتا ہے، یہاں آنے کے بعد نماز کی تیاری کرتا ہے۔ کچھ لوگ گھر سے نماز کی تیاری کر کے آتے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ ایک تنظیم ہے، یہ ایک ترتیب ہے، یہ ایک ڈسپلن ہے۔ ہر آنے والا پیچھے اس امام کے اس نیت کر کے، ایسی نیت کر کے امام کی اقتداء میں آ جاتا ہے۔ اب نہ کوئی امام کی مخالفت کرتا ہے اور نہ کوئی امام سے آگے بڑھتا ہے کسی عمل میں، یعنی جگہ کے اعتبار سے بھی کوئی مصلی امام کے آگے نہیں جاتا، اور عمل کے اعتبار سے بھی کوئی شخص امام سے پہلے کوئی کام نہیں کرتا۔ امام اللہ اکبر کہے گا، بعد میں ہم اللہ اکبر کہیں گے۔ امام رکوع میں جائے گا تو ہم رکوع میں جائیں گے، امام سجدے میں جائے گا تو ہم سجدے میں جائیں گے، امام سلام پھیرے گا تو ہم سلام پھیریں گے، یعنی امام نماز شروع کرے تو ہماری نماز شروع ہوگی، امام نماز ختم کرے تو ہماری نماز ختم ہوگی۔ یہ ایک ڈسپلن ہے جو بغیر کسی خرچے کے مسلمانوں میں اس بات کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ مسلمان نماز کے لیے 5 وقت مسجد میں جمع ہوتا ہے۔ حج کے لیے سال میں 1 مرتبہ پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوتے، لوگ سے مراد مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان حج کے عنوان سے اکٹھا ہوتے۔ سال میں 2 مرتبہ ہم عیدین کے لیے اکٹھا ہوتے۔ ہمارے عید کے مجمع کو اور ہماری نماز کو لوگ دیکھ کر کے حیران ہو جاتے کہ ایک آواز پر سب کھڑے ہوتے ہیں، ایک آواز پر جھک جاتے ہیں، ایک آواز پر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن ہمارے دشمنوں کو پتا ہے، انہیں اس بات کی پوری خبر ہے کہ ان میں جو تنظیم اور ڈسپلن ہے، اور جو ایک آدمی کو مان کر کے اسے امام تسلیم کر کے اطاعت امیر کا جو جذبہ ان میں پیدا کیا جا رہا ہے، وہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے ماننے والوں کے پاس نہیں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ ہم جامع مسجد میں جمع ہوتے اور اس کی فضیلت ذکر کی گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ مسجد حرام میں اکٹھا ہو تو وہاں کی نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، جامع مسجد میں اکٹھا ہو تو ایک نماز 500 نمازوں کے برابر، عیدگاہ پر اکٹھا ہو تو جو مانگے اللہ کا وعدہ ہے وہ دیا جائے گا۔ یہ ترغیب دی گئی، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں فضائل اور اللہ کے وعدے ہمیں بتائے گئے کہ ہم یہ کریں۔ غیر اس کو بہت گہرائی سے، بہت سنجیدگی سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں مسجدوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ ہمیں مسجدوں سے جڑ کر کے رہنا ہے۔
سامنے والوں کو کیا جواب دینا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمیں مسجدوں سے جڑ کر کے رہنا ہے. 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجدوں میں آنا ہے. یہ مرکزیت ہے. ہم میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو اس کے لیے ایک عمل ہے. 5 وقتہ با جماعت نماز سے ہمارے اندر ڈسپلن پیدا کرنے کی کوشش ہے. نماز کوئی معمولی عمل نہیں ہے. اتحاد اتفاق اور ڈسپلن کے لیے اس سے بہتر عمل نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کی قوموں کے پاس یہ چیز نہیں ہے. اور اسلام نے ہمیں یہ چیز اس طرح عطا کی ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑا عملہ بہت بڑی ٹیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اذان کافی ہے. آپ سمجھتے ہو ایک آواز کافی ہے. ایک آواز. غیر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آواز پر اکٹھا ہو جاتے اور ایک آواز کے اوپر اتحاد و اتفاق کے ساتھ عمل کرتے. نماز یہی پیغام دیتی ہے. اور نماز کے لیے مسجد کو رکھا گیا. یعنی مسجد باجماعت نماز پڑھنے کی جگہ ہے. عارضی طور پر ہم اور جگہوں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں عارضی طور پر ہم نے نماز پڑھا وہ جگہ مسجد نہیں کہلائے گی. جیسے ہماری جماعت اگر چھوٹ گئی، ہم گھر نماز پڑھ لیتے، بڑا مجمع جمع ہو گیا، مسجد کے باہر روڈ پر صف لگا لیتے، تو روڈ پر نماز پڑھ لینے سے وہ روڈ اور راستہ مسجد نہیں ہو جاتا. اجتماع ہوتا ہے، ہم میدان میں نماز پڑھ لیتے ہیں. عارضی طور پر ہم نے وہاں نماز پڑھی، وہ جگہ مسجد نہیں ہے. مسجد یہ ہے جہاں 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس جگہ کو انسان اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں دے دیتا ہے، اور پھر ہر ایک کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہے. ہم نے کسی کے لیے دروازہ بند نہیں کیا. کسی کے لیے دروازہ بند نہیں ہے. ہر امیر و غریب، پڑھا لکھا، ہر عمر کا شخص مسجد میں آ سکتا ہے. حتیٰ کہ مسجد دیکھنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے یا نماز کا عمل دیکھنے کے لیے کوئی دوسری قوم کا آدمی بھی آنا چاہے تو آ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت سے یہ سلسلہ چلا ہے. جنگ احد میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے، جنگوں میں جو لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، انہیں مسجد میں رکھا جاتا تھا، مسجد نبوی میں. تو مسجد کسی کے لیے منع نہیں ہے. ہر قوم کا، ہر دھرم کا ماننے والا ہماری مسجدوں میں آ سکتا ہے، مسجد کو دیکھ سکتا ہے، مسجد کے عمل کو دیکھ کر سمجھ کر کے اختیار کرنا چاہے تو اختیار کر سکتا ہے. آج گیان واپی مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کے آگے بھی ان کے ٹارگٹ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے برے حالات آ سکتے ہیں، لیکن گھبرانے کی اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بابری مسجد شہید کی گئی، ہزاروں مسجد ہم نے بنا لی نا. ہزاروں نئی مسجدیں ہم نے بنائی، اور سرکار فرقہ پرست طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے، لیکن بس نہیں چلتا. کیوں؟ جگہ مسجد ہم کہاں بناتے ہیں؟ اپنی ملکیت کی جگہ پر بناتے ہیں. تو ظاہر بات ہے قانوناً وہ ہمیں روک نہیں سکتے. تو وہ رجسٹریشن میں آنا کہانی کرتے کہ مسجد کے نام سے رجسٹریشن نہیں ہوگا. حالانکہ ہمیں مسجد کے نام سے رجسٹریشن لینا چاہیے، مدرسے کے نام سے رجسٹریشن نہیں لینا چاہیے. یہ بھی ان کی سازش ہے کہ کل جب کوئی پروگرام ان کا مسجدوں کے خلاف بنے گا تو وہ کہیں گے دیکھیے کاغذ پر یہ جگہ مسجد نہیں ہے، مدرسہ ہے. آپ کیا کرو گے؟
ایک لمبا پروگرام ہے، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گیان واپی مسجد میں انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ مسجد میں حوض ہے، حوض کے درمیان فوارہ ہے، تو اسی فوارے کو کہہ دیے، بولے یہ شیو لنگ ہے۔ دنیا ان کی عقل پر ماتم کر رہی ہے، دنیا ان کی عقل پر ماتم کر رہی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب ظالم کی نیت خراب ہو تو ایسے ہی فیصلے ہوتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنا ہے۔ مسجد سے اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے۔ کیسے تعلق مضبوط ہوگا؟ 5 وقتہ با جماعت نماز کے لیے مسجد میں آنا ہے۔ کتنے لوگ آئیں گے؟ ہاتھ اٹھانا۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں مسجد آنا ہے۔ اگر ہمارا مسجد سے تعلق ہوگا تو اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا، اور اللہ سے ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اللہ کی مدد اتنی ہمارے ساتھ ہوگی۔ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ بالکل گھبرانے کی، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ 5 وقتہ جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنا ہے، جمعہ کو جامع مسجد میں پڑھنا ہے، عیدین کو عیدگاہ میں پڑھنا ہے۔ اللہ ہمیں موقع دے مسجد نبوی، مسجد اقصی، مسجد حرام میں اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ یہ ایک پہلا پروگرام۔ دوسرا پروگرام، ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا، صبر و تحمل سے کام لینے کا حکم دیا۔ مکے کی 13 سالہ زندگی صبر و تحمل کا عملی پیغام ہے۔ مسلمانوں میں سے کسی کو اجازت نہیں تھی کہ مقابلہ کرے یا جھگڑا کرے، اجازت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کو جواب دینے سے بھی منع کیا گیا تھا کہ ان کی کسی بات کا جواب مت دو۔ آپ حضور کی مکی زندگی پڑھیے۔ آج ہندوستان کا مسلمان مکی دور سے گزر رہا ہے، اور بہت جلدی انشاءاللہ مدنی دور آئے گا۔ ہم مکی دور سے گزر رہے، ہمیں صبر سے کام لینا ہے، تحمل اور برداشت سے کام لینا ہے۔ ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا ہے، ہمارا جواب عملی ہونا چاہیے۔ عملی جواب یہ کہ ہم مسجدوں کو آباد رکھیں، مسجدیں محفوظ رہیں گی، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ 5 وقتہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں، یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ مسجدوں کی حفاظت فرمائے گا۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے مسجد ویران کی جائے۔ بابری مسجد میں پہلے تالا لگایا گیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ مسجد میں نہ آؤ، مسجد میں کوئی نہ آئے، یہ ان کے پروگرام کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہماری جامع مسجد میں تو تالا نہیں لگا سکتے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ مسجد میں مت آؤ، نماز مت پڑھو، یا نماز پڑھو تو گھر پر پڑھ لو، مسجد میں مت آؤ۔ اگر ہمیں کیا کرنا ہے، کوئی اگر سوال کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ مسجد میں آؤ۔ وہ آپ کو مسجد سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ مسجد میں آؤ۔ اور ایک ٹائم نہیں، ایک وقت نہیں، دن میں 5 وقت مسجد میں آؤ۔ یہ عمل دیکھ کے ہی ان کے تمبو میں گھبراہٹ ہو جاتی کہ کچھ بھی ہو جائے، ایک آواز پر یہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر کے مسجد چلے آتے، اور یہ بہت خطرناک میسج دیتا ہے اپنے دشمنوں کو۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے، کریں گے نا؟ اور صبر اور برداشت سے کام لینا ہے، وقت کا انتظار کرنا ہے۔ کس کا انتظار کرنا ہے؟ وقت کا۔ جب جواب دینے کا وقت آئے گا، اس وقت
مدنی زندگی آئے گی، جواب دیا جائے گا۔ سدا کسی کی حکومت رہتی نہیں ہے، کسی کا اقتدار ہمیشہ رہتا نہیں ہے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو۔ ہم نے 800-900 سال تک پورے ہندوستان پر یا ہندوستان کے الگ الگ حصوں پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مسلمانوں کی حکومت میں 100% اسلامی احکامات پر عمل ہوتا تھا، نہیں، لیکن مسلمانوں کو اپنے مذہبی اعمال کو انجام دینے کا اختیار تھا، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا تھا، ہمیں اختیار تھا۔ کل ہم تھے، آج یہ ہے، اور یہ ہمیشہ رہیں گے، ایسا لکھوا کے تو نہیں لائے نا کہ ایسا لکھوا کے لے کے آ گیا کہ ہمیشہ ہم ہی رہیں گے۔ اس لیے گھبرانے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالیگاؤں شہر میں ہمارے کچھ نوجوانوں نے جو دھرنا آندولن کیا تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ اور انتظامیہ کی طرف سے ان کے خلاف جو قدم اٹھایا گیا، جو سخت ایکشن لیا گیا، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ دھرنا آندولن ہماری جمہوری حکومت کا ایک حق ہے، ہمیں حاصل ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے، آپ گرفتار کرو، 69 میں گرفتار کرو، 70 میں آزاد کرو۔ ایک قلم لگا کر گرفتار کیا جاتا ہے، پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں، اور دوسری قلم کے تحت ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ 353 کا کیس بنایا گیا، 353 سرکاری کام کاج میں ہڑتھڑا۔ یہ قلم لگانے کا تو کوئی ادھیکار نہیں ہے، لیکن مالیگاؤں کی پولیس یہ ظلم کر رہی ہے۔ شاید انہوں نے مالیگاؤں کی تاریخ نہیں دیکھی ہوگی، ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات جمع ہو کر کے کہتے ہیں نا پھنسی پھوڑا بنتی ہے۔ جب حالات بگڑیں گے تو یہ حالات سنبھال نہیں پائیں گے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں انتظامیہ کو کہ نادانی میں ایسا قدم مت اٹھاؤ کہ جس کی وجہ سے کل تمہیں مصیبت میں مبتلا ہونا پڑے۔ آج اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے، 353 آپ نے لگایا، 307 بھی لگا سکتے تھے، اور زیادہ ظلم کرنا چاہتے 302 بھی لگا سکتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے جب من مانی قلم لگانا ہے، دفعہ لگانا ہے، تو کچھ بھی آپ لگا سکتے ہو، لیکن یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم کبھی کسی کا باقی نہیں رہا۔ جو ظلم کرے گا اسے ظلم برداشت بھی کرنا پڑے گا، وہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ اس لیے 12 نومبر کے معاملے میں جو ہوا، پولیس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کالر بتا کر کہ ہم نے کیا ہے۔ ابھی یہ جو حالات آئے 15 مئی کے، ان حالات کے اندر جو 353 کی قلم لگائی گئی ہے، سن لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، آج تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے، کل نہیں رہے گا، اور جو ظلم آپ کرو گے کل آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اچھی طرح ڈپارٹمنٹ کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ شہر کا امن و امان، لا اینڈ آرڈر باقی رہے، تو انصاف کرنا ہوگا، اور اگر ظلم کرو گے اور پھر یہ سوچو گے کہ لا اینڈ آرڈر برقرار رہے، امن و شانتی برقرار رہے، تو یہ دیوانے کا خواب ہے۔ یہ بات انتظامیہ کو سمجھ لینا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم نے اوپر تک بات کی، اوپر تک بات کی۔ آدمی کا جتنا اختیار ہو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ آج اگر تمہارے پاس پاور ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی کرو۔ اپنی مرضی سے 353 لگا دیے، ہم بولیں گے 307 اور 302 بھی لگا دو، لگا سکتے نا، لیکن یہ ظلم ہے، اور ظلم کے ساتھ کبھی کسی کا اقتدار اللہ نے باقی نہیں رکھا۔ اس لیے شور شرابہ کرنے سے کام نہیں بنے گا،
اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، 5 وقتہ با جماعت نماز کا اہتمام کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، صبر اور برداشت سے کام لو، صبر اور برداشت سے کام لو، یہ نبوی طریقہ ہے اور یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ دھرنا آندولن کرنے سے اور ان ساری چیزوں سے جمہوریت میں منع نہیں کیا گیا، یہ ہمیں حق دیا گیا ہے، لیکن یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ہم تو اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر کے، ان کی زندگی اور ان کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ صبر اور برداشت سے کام لینا ہے، وقت کا انتظار ہے، وقت ہر ظلم تمہارا تمہیں لوٹا دے گا، وقت ہر ظلم تمہارا تمہیں لوٹا دے گا، وقت کے پاس کہاں رحم و کرم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔